السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو دی بلوچستان پوڈ کاسٹ سیزن 2۔ آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو اپنے دل کے خاطر ہارورڈ سے کوئٹہ تک کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر سہیل کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ کیا اسٹوری تھی آپ کی اس ہارورڈ سے کوئٹہ تک کی جو آپ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے یہاں واپس آ گئے؟ اسٹوری صرف ہارورڈ کی نہیں تھی، اسٹوری امریکہ میں 20-25 سال کی زندگی چھوڑ کے، کریئر چھوڑ کے واپس آنا تھا، اور تعلق کوئٹہ سے ہی ہے، پیدائش یہیں پہ ہوئی ہے، والد کی پیدائش بھی یہیں پہ ہوئی ہے۔ تو بس ایک وہ جو کہتے ہیں نا زمین کا ایک وہ قرض ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک پراپر ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں تھی، یہاں پہ ہاسپٹلز نہیں تھے، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ جا رہے تھے کراچی۔ ہمارے والدین اور ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا کراچی کے نجی اسپتال چلے گئے اور فوت بھی وہیں پہ ہو گئے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ جو عزت ہمارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ملنی چاہیے، اور جو ہم کہتے ہیں نا پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عزت کی موت بھی دے، تو ہم یہ وہاں پہ کراچی میں مر کے ٹول باکس میں لانا اور یہ کرنا، تو الحمدللہ ایک اچھی فیسلٹی بنانی تھی تاکہ وہ کیئر یہیں پہ ان کے گھر کے قریب ملے۔ صحیح۔ 2018 میں آپ نے آریہ ہاسپٹل یہاں پر سٹارٹ کیا، جی، جو کہ بلوچستان کا ایسا پہلا سیٹ اپ تھا جو اتنی ساری فیسلٹیز کے ساتھ رہا۔ از آریہ ہاسپٹل از اے پروڈکٹ آف بلیک منی؟ بلیک منی یہاں پہ جو آپ نے یہ چھپتا ہوا سوال کیا ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ یہی ہے، بارڈر ایریا ہے، تو یہاں پہ لوگ کا پہلا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو شاید بلیک منی سے آیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہماری فیملی کی ہسٹری دیکھ لیں پچھلے 70-80 سال کی، اور ہماری فیملی انڈسٹریلسٹ ہے، بلوچستان کی پہلی آٹے کی مل فاروق فلور مل 1988 میں ہم نے بنائی تھی، سب سے پہلے۔ بلوچستان کی پہلی سافٹ ڈرنکس کی، بیوریجز کی، جس طرح RC کولا، ایپل سڈر اگر آپ کو یاد ہو، وہ فیکٹری ہم نے بنائی تھی۔ ہم نے گھی ملیں بنائی ہیں، سب سے بڑھ کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ روزگار دیا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ جو یہاں پہ بلیک منی ہو یا کسی اور طریقے سے لوگ پیسہ بناتے ہیں، تو پیسہ جاتا ہے کراچی، اسلام آباد، لاہور یا دبئی۔ تو الحمدللہ ہماری فیملی وی آر ہیویلی انویسٹڈ ان دس ایریا، جو کمایا ہے یہیں پہ لگایا ہے، یہاں کے لوگوں کو سرو کیا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو جو ہے روزگار بھی دیا ہے، تو اس میں کوئی بلیک منی نہیں ہے، اٹس این اوپن بک۔ اوکے، یس۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں آپ نے انڈسٹریز میں انویسٹ کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کا، اگر آپ ایک جرنل پرسپیکٹو مجھے بتائیں کہ آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں اتنا انویسٹ کیا، تو باقی جو سیکٹر پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ کیوں گرو نہیں کر پاتے؟ دیکھیں ڈیفالٹ جو لوگوں کی ایک ڈیفالٹ چوائس ہے جب جاب کی بات ہے، وہ ہے گورنمنٹ، کہ بس ہمیں کسی طرح سرکاری نوکری مل جائے، کہ پوری زندگی تنخواہ کھاتے رہیں، کام کریں یا نہ کریں، پینشن بھی ملتا رہے۔ تو پرائیویٹ سیٹ اپ اس طرح بلڈ اپ نہیں ہوا۔ وہی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو انڈسٹریز ہم نے بنائی ہیں، تو میرا نہیں خیال کو کسی اور پرائیویٹ جو اینٹی ہے انہوں نے اس طرح کی سوچ رکھی ہو یہاں پہ۔ اور اس کا پھر ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے پاس اس طرح کی کوئی پروگریسو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہو یا گروتھ اپرچونیٹیز ہو۔ تو یہ پرائیویٹ سیٹ اپ کو مزید جو ہے کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اور ظاہری بات ان کے لیے چیلنج ہے۔ چلے ہم تو کوئٹہ کے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی باہر سے انویسٹ کر کے آنا، بلوچستان میں انویسٹ کرنا، وہ 10 دفعہ سوچے گا بیکاز آف دا کرنٹ جو یہاں پہ ہے سچویشن ہے۔ اور یہاں کے آئی تھنک لوگوں کی وہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس چیلنج کو جب آپ نے آریہ ہاسپٹل بنایا، کیسے جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کیا، اور اب آپ آریہ ہاسپٹل کو کس اسٹیج تک لے آئے ہیں؟ دیکھیں آریہ ہاسپٹل جب آپ بات کریں کہ کوئٹہ میں ہی کیوں بنایا، دیکھیں اگر پیور بزنس کے لحاظ سے دیکھیں، شاید اگر ہم یہ ہاسپٹل کراچی میں بناتے، اسلام آباد میں بناتے، بہت فائدہ ہوتا۔ لیکن جو میرے والد صاحب بھی کہتے تھے، ہمارے بھی یہی سوچ تھی کہ اگر ہم اپنے ایریا میں اپنے علاقے کو اون نہیں کریں گے، انویسٹ نہیں کریں گے، ٹھیک نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ تو شروع دن سے ہماری جو توجہ یہ تھی کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو کہ جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہو، کہ جو پوری دنیا میں جو ہیلتھ کیئر میں نارمل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق ہو، ایک اچھی کوالٹی کیئر اپنے گھر کے قریب، جس میں پیشنٹ کی بھی عزت ہو، ان کی ریلیٹیوز کی بھی عزت ہو، اور اچھے افورڈیبل پرائس پہ ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ، مطلب اسی نیت کے ساتھ کہ ایک اچھی کوالٹی ہاسپٹل اور اپنے علاقے میں بنانا ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو روزگار
دینا ہے جو ہم 70-80 سال سے ہماری فیملی کر رہی ہے. اچھا، ایک ایلیگیشن آپ پہ یہ بھی ہے نا کہ آپ نے یہ جو ہے نا بہت ایکسپینسو ہاسپٹل بنایا ہے, تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے کہ آغا خان میں کیا ہو رہا ہے؟ فار ایگزامپل جو ہے نا, اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمارے پاس اس ٹائم کو ایسا پیشنٹ, تو آریہ ہاسپٹل کیا آفر کر رہا ہے اس کو ود ان بلوچستان؟ دیکھیں سمین, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. 20 سال کی لڑکی 2-3 دن پہلے ہاسپٹل آئی, چھت سے گری ہے, اور ان کی جو بیک بون تھی وہ اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی, یعنی پاؤں کام نہیں کر رہا اس کا, اور فیملی نے کہا ہے ہم اس کو ایئر ایمبولینس میں کراچی لے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا اور موومنٹ میں ریڑھ کی جو حرام مغز بھی کٹ گیا تو یہ پوری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ امیجن کریں کہ 20 سال کی لڑکی ہو اپائے جو پوری زندگی کے لیے, تو آپ ان کی جان کی قیمت کیا لگائیں گی؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. اور پھر اس کو جہازوں میں لے جانا, ایئر ایمبولینس, 3-4 رشتہ دار ہوں گے وہاں پہ, ہوٹلوں کے خرچے, کھانے کے خرچے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ سے. اب اسی لڑکی پہ فار ایگزامپل اگر ہم نے جو بلوچستان میں بلکہ سیمنز جو دنیا کی نمبر 1 کمپنی MRI کی, اس کی مشین لگی ہوئی ہے, وہی MRI اگر یہ آغا خان میں کرتے شاید 90,000 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہو, آریہ میں 18-20 ہزار روپے میں. اسی پیشنٹ پہ اگر ICU کیئر ایک رات کا 1,20,000 لیتے ہو, آریہ اسپتال میں ہم 40,000 یا 45,000 لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی جان کی قیمت آپ کیا لگاتے ہیں؟ کوئی قیمت ہے ان کے والدین کی نظر میں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے. ہاں, اگر ہمیں آریہ کو کوئٹہ میں کسی پولی کلینک کے ساتھ یا کسی اور جو یہاں پہ ٹریڈیشنل ہاسپٹل کے ساتھ جو کوئی 20 سال کی MRI مشین ہو, اور ان کی تصویر میں وہی فرق ہوتا ہے جو اولڈ نوکیا کا فون کی تصویر ہو یا آئی فون کی, کہ جس میں پراپر ڈائگنوسز ہی نہیں ملتی. تو الحمدللہ یہی 20 سال کی لڑکی کا فوراً آپریشن ہوا ہے بیک کی, ابھی بالکل اپنے پاؤں پہ چل رہی ہے. تو یہ دس از دا امپیکٹ آف آریہ. اگر لوگ سمجھیں, اور جتنے بھی یہ نیگیٹو پروپیگنڈے ہوئے ہیں, جن لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے, جن کی جانیں بچی ہیں یہاں پہ, اور جنہوں نے جا کے کراچی کے دھکے کھائے ہیں. ابھی آتے ہوئے ڈرائیور میرے ساتھ تھا, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب میری اپنی والدہ کو کراچی لے گیا ہوں, بائی پاس سرجری کی ضرورت تھی وہاں پہ 25 لاکھ روپے مجھ سے مانگ رہے ہیں, آپ آریہ میں کتنا چارج کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم 10 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. رائٹ, کیا ریئیکشن تھا اس کا؟ مطلب ان کی آنکھیں, کہتے ہیں میں کل اپنی امی کو آپ کے پاس لاؤں گا. تو جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے, یہاں پہ دیکھیں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, اور لوگوں کا پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے. بھائی آپ نے سنا ہے یا آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ آپ کا آریہ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے یا آپ کا کراچی کے کسی اچھے ہسپتال کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تو الحمدللہ جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ ہمیں آ کے دعائیں دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک فالس پروپیگنڈا ہے. بالکل اگر اچھی کوالٹی ہو, مطلب ایک جو ہے نا, آپ کوئٹہ میں کسی اور ہاسپٹل سے جو اس طرح کی کوئی سہولتیں نہیں ہوتی یا MRI CT اسکین, میرے خیال میں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. صحیح. اور آئی تھنک آپ نے جتنا بتایا اس حساب سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آریہ ہاسپٹل میں اس ٹائم امپلائمنٹ لوکل ہے یا آپ سارا باہر سے لے کر آئے ہیں, اور اسٹیبلش کرتے ہوئے آپ نے کن فیکٹرز کو امپورٹنس دی تھی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس 750 لوگ کام کر رہے ہیں. اوکے, اور وہ کوئٹہ سے ہیں؟ امیجن کریں مور دین 90% کوئٹہ سے ہے, اور جو 10% بھی آئے ہیں ان کو میں آغا خان سے, اسلام آباد سے, لاہور سے, جو اچھے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو میں ہاسٹل میں نے دیا ہوا ہے, میں کھانا فری میں دیتا ہوں, میں 2-3 گنا زیادہ سیلری دیتا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ جو میرے 90% دوسرے بچے ان کے ساتھ ٹرین ہو سکے. تو آریہ کی کنٹریبیوشن صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوالٹی, 800 آلموسٹ لوگوں کے گھر کے چولہے آریہ کی وجہ سے چل رہے ہیں. اگر آپ آریہ کو چلیں, میں آریہ کو ہٹا دیں آپ کوئٹہ سے, کدھر جائیں گے یہ 800 بچے؟ کیا کریں گے جن کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں؟ پھر جو ایک ورڈ میں یوز کروں گا, اکنامک انجن. اس کا کیا مطلب اکنامک انجن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے 800 لوگوں کو تو میں نے روزگار دیا ہے ڈائریکٹ. آپ کبھی آریہ آئیں, باہر آپ کو 1000 رکشے ملیں گے. آریہ ہاسپٹل کے سامنے برگر شاپس کھل رہے ہیں, پلازے کھل رہے ہیں, ہاؤسنگ اسکیم کھل رہے ہیں, زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اگر میں نے ڈائریکٹ 800 لوگوں کو روزگار دیا ہے, انڈائریکٹلی میں نے تو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے. اور یہی آپ کے پیسے اکانومی وہاں سے جا رہی, بلوچستان سے باہر جا رہی تھی.
تو یہ آریہ میرے خیال میں یہ ایک معاشی اکنامک انجن ہے اس ایریا کے لیے. صحیح. ابھی آپ کا ویژن کیا ہے کہ آریہ کو آپ نے کس جو ہے نا انٹرنیشنل یا نیشنل ہاسپٹل کے لیول پہ لے کر جانا ہے؟ دیکھیں آریہ انسٹیٹیوٹ پہلے دن سے ہماری نیت یہ تھی 2018 میں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے امریکہ میں, کچھ سیکھا ہے ہم نے, اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں بھی, اور بینگ اے کارڈیولوجسٹ وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. تو الحمدللہ ودن 2.5 years آف آپریشنل ہم پورے ریجن میں ایک واحد سیف کیئر سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہے. سیف کیئر ایک یورپین ایکریڈیشن ایجنسی ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل کوالٹی اسٹینڈرڈ کو رکھ کے وہ پھر آپ کو دیتے ہیں, اور ان کے آڈیٹرز یورپ سے آئے تھے, افریقہ سے آئے, انہوں 3 دن رہے, پورا انہوں نے آڈٹ کیا تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ آریہ ہاسپٹل کوئٹہ میں فلانے ہاسپٹل سے بہتر ہے یا پاکستان سے. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے, اس پہ جانے کی ہم نے کوشش کی ہے. دوسرا کے علاوہ اب میں نے اس کا نام ہاسپٹل کیوں نہیں رکھا, آریہ انسٹیٹیوٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہو, تو ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, فیوچر کے ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں. جو پورے بلوچستان میں ایمرجنسی روم کی کوئی سہولت نہیں تھی, ہم نے وہ سروس سٹارٹ کر کے ابھی اس وقت ہمارے پاس 10 بچے ہمارے ڈاکٹر اسی ER میں ٹرین ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک نرسنگ کالج بھی بنا رہے ہیں. ہر ایک میڈیکل کالج جانا افورڈ نہیں کر سکتا, ایک لو ٹو مڈل کلاس لڑکی بھی آ سکتی ہے. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ٹرین کریں, یہی لڑکیاں بچے جا کے دنیا میں, امریکہ میں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں, آسٹریلیا میں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں آریہ انسٹیٹیوٹ صرف بلوچستان نہیں پورے پاکستان کے لیے ایگزامپل ہے کہ آپ لمیٹڈ ریسورسز میں ایک بہت چیلنجنگ ایریا میں آ کے کام کرتے ہیں اور اس کو 3 سال کے اندر اندر ایک سکسیس سٹوری بناتے ہیں. تو دس اپلائز ٹو اینی ویئر ان پاکستان. تھوڑی سی ہم بہت ہم نے سیریس باتیں کر دی. جب ایک ڈاکٹر سہیل, ٹھیک ہے, تو آپ اتنا بڑا الزام لگاتی ہیں بلیک منی کا, تو اچھی بات ہے ہم نے کلیئر کر دیا اس کو ساری چیزیں. ایک بلوچستان کا بیٹا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر سہیل کر سکتا ہے, اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں لیک کری یہ انڈسٹری کہ وہ فیسلٹیز نہیں دے پا رہا؟ اتنا بجٹ ہے, اتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے, سب کچھ ہے, کیا مسئلہ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو؟ دیکھیے جو کیا 3 سجیشنز دیں گے کہ وہ امپروو کریں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے انٹینشنز کی, لیڈرشپ کی. CM صاحب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ میں 2-3 دفعہ مل چکا ہوں, اینڈ میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, بٹ آئی فاؤنڈ دیم ویری پازیٹیو, اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور انرجیٹک لوگ ہیں, رائٹ. بٹ اٹس اباؤٹ امپلیمنٹیشن. اب کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں, جس طرح ایک ٹراما کیئر بن رہا ہے یہاں پہ, جو کہ بہت ضرورت تھی ہمارے علاقے کی. جو میری سجیشن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل, بڑے ہسپتال کی طرف ہمارا رجحان پہلے کیوں جاتا ہے؟ اگر ایک پالیسی اگر وہ امپلیمنٹ کریں تھرو آؤٹ بلوچستان, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت چینج آئے گی, وہ اپنے پرائمری کیئر کو مزید اسٹرانگ کریں. آپ کے جو رورل ہیلتھ ہے, BHUs ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے, کیونکہ بلوچستان بہت پھیلا ہوا ہے. اگر آپ پرائمری کیئر اچھے دیتے ہیں جس میں ڈائبٹیز کی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے, اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے اس کی پراپر فالو اپ ہوتا ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو کے پھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آئیں. اگر سول ہاسپٹل میں رش ہے, BMC میں رش ہے, 90% آف دیم کین بی اسٹاپڈ ایٹ اے پرائمری کیئر لیول, اور اس کو 24 گھنٹے کرنا چاہیے. اچھا نرسز ٹرین سٹاف کر کے, ٹیلی میڈیسن سروسز لا کے, یہ اگر یہ کریں تو یہ بہت کنٹریبیوشن ہوگی. اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں, فار ایگزامپل آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ میں آپ کو بیمار ہونے کو وہ کیا جاتا ہے, ریوارڈ کیا. جب آپ سک ہوں گے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے, پھر آپ ہیلتھ کارڈ. پرائمری کیئر اس میں کورڈ نہیں ہے, پریونشن کورڈ نہیں ہے. تو وہی جو میں نے بات کی کہ اگر آپ پرائمری کیئر کو تھرو آؤٹ بلوچستان آپ امپلیمنٹ کریں, اسٹرانگ کریں, 24 گھنٹے ٹیلی میڈیسن سروس, یو ول ناٹ اونلی سیو آن ریسورسز کہ جو بہت بیمار ہو کے آتے ہیں, بٹ یو کین سیو ملینز آف لائفس. بہت اچھا سجیشن ہے, ہیلتھ کارڈ کو پرائمری لیول پر لے کر آنا چاہیے ود ان بلوچستان. یس, کیونکہ یہاں پہ اتنا زیادہ لینڈ ایریا ہے کہ وہ کیئر ان کو وہاں نہیں ملتی. سیریس کیسز جب ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے. اب ہیلتھ کارڈ پہ بھی میں تھوڑی بات کر لوں. فار ایگزامپل آریہ ہاسپٹل ہم ہیلتھ کارڈ نہیں لیتے, صرف ہارٹ کے علاوہ نہیں لیتے, اور یہ بھی ایک پالیسی لیول پہ ایک جو ہے ڈیسیشن ہے. دیکھیں ہیلتھ کارڈ جو ہے ایک اچھی ایک انیشیٹو ہے کہ آپ ایکسیس دیں لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے,
لیکن میری نظر میں ایکسیس ہو, اس کو کوالٹی کے ساتھ منسلک نہ کرنا, یعنی غلط علاج آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کمپیئر ٹو اگر آپ ایک اچھا علاج کراتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں فار ایگزامپل سی سیکشن کی, کامن پروسیجر ہے. آپ کراچی میں جائیں, کوئی ہاسپٹل 6 لاکھ روپے چارج کرتا ہے, کوئی 4 لاکھ روپے چارج کرتا ہے, آریہ ہاسپٹل 1.5 لاکھ روپے چارج کرتا ہے. وہی کوالٹی ہیلتھ کارڈ سی سیکشن کا دیتی ہے 30,000 روپے, جس میں کمرہ, سرجری فی, اینستھیسیا فی سب انکلوڈیڈ ہے. تو جب اتنے کم پیسے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, 2 نمبر کے سوچرز یوز ہوں گے, 2 نمبر کی اینٹی بایوٹکس یوز ہوگی, اور الٹا کمپلیکیشن زیادہ ہو جائے گی. تو میری صلاح یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو ایکسیس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ بھی منسلک کرنا چاہیے. اور جو ہاسپٹل فار ایگزامپل ہیلتھ کارڈ جو اچھے کوالٹی ہاسپٹل ہے وہ ہیلتھ کارڈ نہیں لیتے اسی وجہ سے, کیونکہ وہ سستے میں جا کے غلط علاج نہ دیں مریضوں کو. تو اس میں تھوڑے پالیسی ریویو ہونا چاہیے, جو ڈفرینٹ کیٹیگریز آف ہاسپٹل بنا کے کہ جو اچھے کوالٹی کی ہاسپٹل ہے, ظاہری بات اگر اچھا سوچر لگاتے ہیں, اچھی اینٹی بایوٹک لگاتے, اس کی پرائس تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ سستا علاج نہیں, اچھا اور کوالٹی کا علاج ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہے سجیشن. لگتا ہے کہ آپ بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اگر میں بہت آنیسٹلی بات کروں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ تو بہت سالوں سے لابی چل رہی ہے کہ جس میں اب میڈیسن کا بزنس ہوتا ہے, آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. تو اس چیز کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سرکل پورا اب ہیلتھ انڈسٹری کو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جتنے زیادہ پروپیگنڈے آریہ کے اگینسٹ ہوئے 2 سال میں, شاید کبھی 70 سال میں کسی ہاسپٹل کے اگینسٹ نہ ہوئے ہوں. تو پروپیگنڈے کیوں ہوں گے؟ پروپیگنڈے اس وقت ہوں گے جب آپ ایک آلریڈی نظام کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, ایک سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, ایک اویئرنیس لائیں گے. تو یہ اپ ہل بیٹل تھا. اور اب پروپیگنڈے کا جواب میری نظر میں پروپیگنڈے سے دینا یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے. ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے, وہ ہے آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کریں, اپنی کوالٹی کو مزید بہتر کریں, اپنی پیشنٹ کیئر کو مزید بہتر کریں. تو 2.5 سال سے ہمارا فوکس ہی یہی تھا. اب اس سفر میں ایک اچھا پروڈکٹ دے کے ایک کاوش سے, اگر امید یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہم ٹرین کر رہے ہیں, جن بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, یا جو ہاسپٹل اپ ٹو دا مارک نہیں تھے, ہماری دیکھا دیکھی اگر وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا آپ اپنے کمپٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ میں کمپٹیٹر کسی کو نہیں کہتا. مطلب زندگی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر وہ خود ہوتا ہے. تو یو شوڈ ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف. وہی جو میں نے کہا تھا, اگر میں نے انٹرنیشنل ایکریڈیشن لی ہے, اس کی کوالٹی, میرا مقابلہ جو انٹرنیشنل ایک گائیڈ لائنس کے ساتھ ہے میرا مقابلہ کسی اور انسٹیٹیوٹس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ شاید ہماری دیکھا دیکھی اگر وہ بھی امپروو ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ہماری عوام کو ہوگا, جو کہ ہماری نیت ہے اور ہماری ایک سوچ ہے. اور کوئی ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ کوئٹہ کے لوگ ہیں یہاں پہ, اگر انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں, وہی بات ہے کہ اپنے علاقے میں انویسٹ کیا انہوں نے, تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. بے شک اگر آپ انہیں کہیں ہمارا وہ کمپیٹیٹر ہے, ایٹ لیسٹ وہ یہیں پہ موجود ہیں, یہیں پہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو بھی. اور اگر ہم سے وہ کچھ سیکھتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہمارے لوگ ہیں. بالکل. تھوڑا سا بتائیں کہ فیمیل ریشو آپ کے پاس کتنا ہے آریہ ہاسپٹل میں؟ کیونکہ یہاں جتنے بھی فیمیل ڈاکٹرز ہیں, ایز پر مائی نالج, یہاں کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد چلے جائیں یا کراچی چلے جائیں. جی. تو آریہ کیا ان کو آفر ایسا کر رہا ہے فیمیلز کو کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس چیز کو یہیں پر اپنی سروسز دے سکتے؟ دیکھیں, ایک قبائلی معاشرہ میں بیٹھ کے اگر میں وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں نا, یہ بھی ایک بہت بڑا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک چینج کی بات کر رہا ہوں. لیکن 50% ہماری عوام جو ہے نا وہ خواتین ہیں, اور اگر 50% کو گھروں میں بٹھا کے, اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تجارت کی ہے, ان کی پہلی وائف بھی ایک بزنس وومن تھی 1400 سال پہلے, تو یہ سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے. تو آریہ میں اگر میرے 750-800 امپلائیز ہیں, آلموسٹ 50% آف دیم آر وومن. اوکے.
اور ایسی خواتین بھی ہے جن کو میں نے لیڈرشپ رول میں رکھا ہے، کیونکہ ہم آریہ میں ہماری اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ ہم صرف میرٹ کو دیکھتے ہیں، کسی قوم، نسل، مذہب یا جنس یہ ہماری کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے خواتین محنت کرتی ہیں، فوکس ہوتی ہیں، اور وہ آریہ میں لیڈرشپ رولز میں بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں. یہ ایز اے ادارہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ ان کو اچھا انوائرمنٹ دوں، ان کو سیف انوائرمنٹ دوں. اب میرے اسپتال میں 200 CCTV کیمریز لگے ہوئے ہیں. ہمارا 80 کا صرف سیکیورٹی اسٹاف ہے، ہمارا 80 لوگوں کا. کیوں؟ تاکہ ہمارے پیشنٹس کو، ان کی فیملیز کو اور ہماری خواتین کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے. تو جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اپروچ ہے اس بلوچستان کے لیے تو ہے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل. اس طرح چیلنجنگ ایریا، آئی تھنک اٹ از این ایگزامپل فار دا ہول پاکستان کہ ہم ایسے ریجن میں بیٹھ کے اور اس طرح کے اچھے کام کر رہے ہیں. اور آپ کے توسط سے جو آپ کا چینل ہے، آئی تھنک وی شوڈ انکریز اویئرنیس ریگارڈنگ دس. بالکل. تھوڑا سا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بتائیں. آپ نے کراچی میں بھی کام کیا ہے، آپ نے دنیا کے بہت سارے اچھے ہاسپٹلس میں کام کیا ہے. یہاں کا ایسا کیا ہماری ہیبٹس ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کرتے. تو بینگ کارڈیولوجسٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا اپنی جو ہے نا آپ کو ارلی ایجز سے اپنے ٹیک کیئر کرنی چاہیے کہ آپ اسٹیج تک نہ جا سکیں؟ دیکھیں یہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے کہ لوگوں کی جو انیشیل اویئرنیس، ایسے لوگ ہیں کہ جو بلڈ پریشر 200 بلڈ پریشر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں 40-50 سال کے، میری فیملی میں بھی نارمل ہے، اور جب وہ آتے ہیں ہمارے اسپتال تو برین کے اندر بلیڈ سے آتے ہیں. تو جو میں نے بات کی کہ پرائمری کیئر کے نیٹ ورک کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ جو بیسک چیزیں ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، کیونکہ یہی بیماریاں پھر جا کے ہارٹ ڈیزیز بھی کاز کرتی ہے اور فالج بھی کاز کرتی ہے. اور جو ہماری ڈائٹ ہے، نیوٹریشن ہے، جو ہماری ان ایکٹیویٹی ہے، ان چیزوں پہ جو ہے دینا چاہیے، فوکس دینا چاہیے. پھر ہمارے ایریا میں جو کوئٹہ کے اسپیسیفک ہماری ڈائٹ کے بھی ایشوز ہیں. کینسر کے مریض میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں اس ایریا میں، وہ ایک بڑا ایک دوسرا جو ہے اسپیکٹ بھی ہے. شاید وہ ڈائٹ کی وجہ سے ہو، یا جو خاندانوں کے اندر آپس میں بہت شادیاں کر کے کزن میرجز، وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں. تو کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ یہاں پہ بیٹھ کے فوکس کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، کوئی 3 کوئک ٹپس آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے ہمارے ہیلتھ منسٹر بختیار صاحب کو کہ وہ فوراً امپلیمنٹ کریں تو ایک دم رزلٹ آئے گا؟ تھوڑا مشکل سوال ہے. دیکھیں ہیلتھ کیئر اتنا سمپل نہیں ہے، لیکن جو میں نے بات کی تھی کہ یہ اگر پرائمری کیئر نیٹ ورک کو آپ 24 گھنٹے ایکٹیویٹ کرتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹرز میں، BHUs میں، اٹ از ایزیلی امپلیمنٹڈ. آپ اس کو تھرو ٹیلا ہیڈ ڈیجیٹائز کریں. اور اس میں اگر آریہ انسٹیٹیوٹ کیا، کیونکہ ہم خود ایک ڈیجیٹل ہاسپٹل ہے، اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں. تو اگر اس پہ فوراً امپلیمنٹیشن پہ چلے جائیں تو چیزیں بہت حد تک جو ہے بہتر ہو سکتی ہے. دوسرا نرسنگ ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. بلوچستان میں کوئی ہے نرسنگ کالج یا کوئی اس طرح؟ کالجز ہیں لیکن اس کوالٹی کے نہیں ہیں. اور اس وقت آریہ میں آپ لوگوں کے پاس ہیں کچھ؟ ابھی میں آریہ ہاسپٹل ہم نرسنگ کالج بنا رہے ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہے. اور پاکستان میں ہم واحد ہاسپٹل ہے جنہوں نے یونیورسٹی آف یوٹا، جو کہ US کی ویسٹرن زون میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے تاکہ ہمارے نرسنگ ایجوکیشن میں، ریسرچ میں ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں. جو وہاں کے اسٹینڈرڈ ہو وہی اسٹینڈرڈ یہاں پہ بلوچستان میں لے آئیں. تو اس وقت آریہ نرسنگ کالج بن رہا ہے. انشاءاللہ 5 سے 6 مہینے میں ہم اس کی جو ہے انرولمنٹ بھی اس میں اسٹارٹ کر لیں گے. نائس. اچھا، آپ کا اگر اوور آل ایک پروفائل دیکھی جائے تو اس میں یہ یاد ہے کہ جی بہت اچھا ایکسپوجر رہا اور اچھی جگہوں سے آپ نے ایکسپیرینس لیا. لیکن میں جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ارلی ایجوکیشن کوئٹہ کی ہی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر جو ہے نا یہاں کے گورنمنٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے اور اس کا ویژن ڈاکٹر سہیل بن سکتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں زندگی میں سکسیس، دیر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس. اب اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے 30-35 سال کی ایک اسٹرگل تھی. پیدائش کوئٹہ میں تھی اور ایجوکیشن آپ کی 8ویں تک میری ہیلپر پبلک اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں. پھر اس کے بعد میں کیرٹ کالج کو 5 سال گیا ہوں. 13 سال کی عمر میں نے کوئٹہ چھوڑ دیا تھا. پھر آغا خان یونیورسٹی، پھر US. سو دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. آپ کو جو ہے محنت کرنی پڑے گی. اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے تھے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں ہمارا ایکسیس نہیں ہے، آج کل ایجوکیشن میں ایک بہت زیادہ وہ ڈیموکریسی آ گئی ایک طرح سے. مطلب AI، چیٹ GPT کو لے کے آپ کو جو نالج چاہیے وہ آپ کے فنگر ٹپ پہ موجود ہوتا ہے.
تو میرا سجیشن یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ڈگریوں کا دور ابھی ختم ہوگا 5-6 سال میں. جو فیوچر میں جو اسکل سیٹ ہو، چاہے نرسنگ اسکل سیٹ ہو، چاہے آئی ٹی اسکل سیٹ ہو یا ڈیجیٹل اسکل سیٹ ہو، ایون اگر آپ یو ایس مارکیٹ میں جائیں، الیکٹریشین کی بہت ضرورت ہے، پلمرز کی بہت ضرورت ہے. آپ بے شک ایجوکیشن کریں، لیکن جو ہمارا کرنٹ کریکولم ہے، آپ جو ہے نا آپ نے اسکلز بھی ڈیولپ کرنی ہے. آپ صرف ایجوکیشن ڈگری ایک جاب لینے کے لیے نہ کریں، آپ اس کے ساتھ ایک اسکلز اور اپنا ایک بزنس مائنڈ بنائیں کہ اگر آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ ہو، اسکل ہو، آپ کوئٹہ سے بیٹھ کے آن لائن بزنسز بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن چائنا سے مال لے کے آپ جا کے امریکہ میں بھی بیچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو زیادہ انکریج کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے اتنا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جیسے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یوتھ جو اب ہے بلوچستان کا، وہ کمپلین زیادہ کر رہے ہیں یا وہ سوسائٹی کو گیو بیک نہیں کرنا چاہ رہا؟ تو یہ کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک دو سخت باتیں کروں گا اس میں. یہ ایک کیونکہ پیدائش یہیں پہ ہوئی ہے، ابھی کام بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہے ایک کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہے. اور کمپلیننگ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہم گلی میں جا رہے ہیں، گلی خراب ہے، کمبا خراب ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے فلانی لابی ہے، فلانی لابی ہے. بالکل. ہم خود یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر یہ ہماری گلی ہے، اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو اور میں یہ نہیں کہتا کہ گراؤنڈ پہ مسائل نہیں ہیں، اور ایک لیک آف گڈ کوالٹی امپلائمنٹ ہے یہاں پہ، اور لیک آف جاب اپرچونیٹیز ہے ایک اچھے اداروں میں. چلے ہم نے آریہ میں کر لیا، لیکن باقی اس طرح کے ادارے نہیں ہیں. تو ڈیفالٹ کیا رہ جاتا ہے بچوں کے لیے کہ ہم نے جا کے سرکاری جاب کرنی ہے، اور ہر ایک اچھی اچھی ڈگریاں لے کے ایک چھوٹے سے سرکاری جاب کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو ہوپلس نہیں ہونا چاہیے. جو میرا ایکسپیرینس ہے آریہ میں، جب ہم نے ایک اچھا انوائرمنٹ کیا، اور 90% ساری یوتھ ہے ہماری بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھی اپرچونٹی اور سب سے بڑی بات ایک اچھا انوائرمنٹ ملا ان کو. دوسرا، کچھ بلوچستان میں ایک ایسی بھی ایجوکیشنل میں اسکالرشپس آتی ہیں جو انفلفل چلی جاتی ہیں، لوگ اپلائی نہیں کرتے. بالکل. تو بچوں کو چاہیے کہ تھوڑا اسٹیپ اپ ہوں، اپلائی کریں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، دوسرے صوبوں میں جائیں. بندہ جب ٹریولنگ کرتا ہے دنیا میں، وہ بہت سیکھتا ہے. آپ کو نہیں لگتا بلوچستان میں تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہ ہم یہاں کسی کو آنے دیں گے کیونکہ بلوچستان تو ہمارا ہے، تو ہم کیوں جائیں، کیوں آئے؟ دیکھیں، یہ میں پوری امریکہ میں 4 کونوں میں رہا ہوں، پاکستان میں پھرا ہوں بہت. یہ کوئٹہ کی بڑی اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے. آپ دنیا کے میپ کو لے کے نا، کوئٹہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. پاکستان میں اسلام آباد، کراچی سے کمپیئر کریں تو کوئٹہ از نتھنگ. یہاں پہ ایک چھوٹے سے ایریا سے لوگ اٹھ کے، پڑھے لکھے لوگ، کہ میرا تعلق ایک فلانے قبیلے سے ہے، ایک پڑھے لکھے لوگ، ایک مائنڈ سیٹ ہے. یا کیونکہ میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں تو ایک ورڈ یہاں پہ یوز ہوتا ہے، I'm a son of soil. What does that mean؟ کہ جس انسان کی ایک ایکچوئل دنیا میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اپنے ذات پات پہ آ جاتے ہیں. اور یہ ایتھنیسٹی کارڈ یہ بہت کامن ہے یہاں پہ کوئی کوئین نہیں ہے یا کسی ٹرائب سے ہو. ایک چھوٹی سوچ کی عکاسی ہے، ایک چھوٹی سوچ ایک چھوٹے معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے. کیونکہ دنیا میں جب آپ امریکہ جائیں گے، جب آپ کوئٹہ سے جب آپ کراچی جائیں گے، کراچی میں کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون سے والے پٹھان ہیں، آپ پٹھان ہیں. جب آپ امریکہ جاتے ہیں، وہ پھر آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ سندھی یا پنجابی یا پٹھان ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں پاکستانی مسلمس. تو یہ کوئٹہ میں یہ جو ہماری یوتھ میں جو جنریشنل یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ جب کنٹریبیوشن نہ ہو تو پھر ذات پات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اس چیز سے نکل آئیں. یہ 2026 ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. دوسرا، جو میں کہتا ہوں ایک معاشرے میں ایک بیماری آ گئی ہے، سکنس، ایک وہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، رائٹ، جہاں پہ اگر آپ اچھی گاڑی ہو، 5-6 گارڈز ہوں اور ریلز بن رہی ہیں، تو بچوں نے ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا ہے. اب میرے ایک بیوروکریٹ دوست ہیں، تو سال پہلے وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں؟
کہتا ہے میرا اسکول 12 سال کا بچہ اسکول سے آیا اور وہ فلانے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کی 5 گاڑیاں ہیں, یعنی وہ آئیڈیل بن گیا. کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا دس از دا ٹائم ٹو موو آؤٹ آف دا سٹی. تو ہماری یوتھ کو یہ کہ ہوپلس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اپنے آئیڈیل سوچ سمجھ کے بنائیں, ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کی طرح اپنی ذات پات اور ان چیزوں سے نکل کے, کیونکہ ریئل ورلڈ میں نو ون کیئرز اباؤٹ یور ذات پات. اور تیسرا آپ یہ سوچیں پازیٹیولی کہ ڈگری کے علاوہ وہ کون سے اسکلس لے کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نکلیں, آپ دوسرے صوبوں میں جا کے کام کریں, دوسروں ملک میں جا کے کام کریں. ایک دفعہ ایک انسان کو باہر کا ایکسپوجر ہوتا ہے, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. میں تو بڑا ہوپ فل ہوں آریہ کو دے کے, جو ہم نے نرسنگ کالج بنایا ہوا ہے. اب ہم نے یونیورسٹی آف لوریلائی کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, بیوٹمس کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ ان کے بچے آ کے ہمارے ساتھ ٹرین ہوں. کیونکہ میں اس چیز کو رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ٹرین کرنا یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہر چیز کو گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر گلی میں کوئی مسئلہ ہو, گلی کے 5-6 حضرات مل کے کرنا چاہیے. کب تک ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے؟ تو یہ میرا ایک یوتھ کو میسج ہے, لمبا میسج ہے بٹ ویری پرٹیننٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا میسج دیا. اس کے علاوہ بھی جو کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے بہت اچھا چیلنج کیا ہے کہ آپ خود کہاں اسٹینڈ کر رہے ہو اور آپ کے اپنے پاس کیا ہے جو آپ آفر کر سکتے ہو سوسائٹی کو. تو آئی تھنک اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ کریں گے, جس میں ہم اسپیشلی جو جتنے بھی ہماری ہیلتھ انڈسٹری ہے اس کے اوپر ایک اسپیسیفک ایپیسوڈ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کریں. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اللہ حافظ. انٹل نیکسٹ ٹائم.